اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحمتوں والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور سب کی دلی جائز خواہشات کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زندگی پر مبنی ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے والد کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ آپ کی والدہ کا نام سیدہ ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ آپ کو ذبی اللہ کا لقب ملا تھا۔ قربانی کی باقاعدہ سنت آپ ہی سے شروع ہوئی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین سے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی تو خالق حقیقی نے دعا قبول کی اور خوشخبری سنائی۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ بیت المقدس کے 20 سالہ قیام کے بعد سیدہ سارہ علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا، قدرت نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے، آپ میری خادمہ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی نعمت نواز دے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا تو کچھ عرصہ کے بعد ہاجرہ علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا۔ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خبر سنا دی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو سارہ علیہ السلام کو بھی رشک ہوا اور ہاجرہ علیہ السلام کو گھر سے نکالنے کی خاطر ابراہیم علیہ السلام پر دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ بالآخر امر ربانی سے ابراہیم علیہ السلام سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور اس کے چھوٹے سے بچے کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے اور سرزمین مکہ مکرمہ بامقام آب زمزم پر لا کر چھوڑ دیا۔ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام رخصت ہوئے اور ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ماں بیٹے کو اکیلا چھوڑا تو چند دنوں کے بعد ہی کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے کھانے پینے کو کچھ بھی نہ تھا تو ماں کی چھاتی سے دودھ خشک ہو گیا۔ اب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھوک نے ستایا تو ماں کی ممتا برداشت نہ کر سکی اور چھوٹے سے بچے کی بھوک پیاس بجھانے کی خاطر پانی کی تلاش میں کبھی ایک پہاڑی پر دوڑ کر چڑھ جاتی تھی تو کبھی دوسری پہاڑی پر۔ اسی طرح کوہ صفا اور کوہ مروہ پر 7 چکر لگائے تاکہ کہیں سے پرندوں کے اڑنے سے پانی کا پتہ چل جائے۔ جب بچے کی جان لبوں پر آئی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو روانہ فرمایا۔ انہوں نے آ کر اپنا پر مار کر سیدھا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے کی جگہ سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام واپس آئیں تو پانی بہہ رہا تھا۔ سیدہ ہاجرہ نے اس کے ارد گرد بند باندھنا شروع کر دیا اور کہہ رہی تھی زم زم، جس کا معنی ہے ٹھہر جا ٹھہر جا۔ پھر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے خود پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتہ کہنے لگا کہ دیکھو، ضیاع اور بربادی کا تصور بھی نہ کرنا، یہاں بیت اللہ ہے، یہ لڑکا اور اس کا والد اس کے معمار ہوں گے، اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے مکینوں کو ضائع نہیں کرتے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے چونکہ پانی کی تلاش میں 7 چکر صفا مروہ کے درمیان لگائے تھے تو رب العالمین کو یہ 7 چکر نہایت پسند آئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی لیے لوگ صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت فرما کر شام گئے تو وہ بے اولاد نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو 86 سال کی عمر میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا۔ پھر جب اسماعیل چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے اسے اپنے اس لڑکے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم پر لبیک کہا اور اپنے بیٹے کے سامنے اس بات کو پیش کیا تو وہ بڑی خوشی سے اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اب باپ بیٹا قربانی کے عمل کو عملی شکل دینے کی تیاری کی۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر ماتھے کے بل لٹا دیا۔ اب صرف چھری کے چلنے کی دیر تھی۔ چھری چلانا ہی چاہتے تھے کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، یعنی تیرا امتحان پورا ہوا، تو اس میں کامیاب ہوا،
تیری اطاعت فرما برداری اور اللہ کے حکم کی طرف تیرا جلدی کرنا ہم نے دیکھ لیا۔ تیرے بیٹے نے بھی قربانی کے لیے خود کو پیش کر دیا، جیسے تو نے اس سے پہلے اپنا جسم آگ کے حوالے کر دیا تھا۔ آج تیرے بیٹے نے بھی اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ تم باپ بیٹا امتحان میں کامیاب نکلے۔ اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم کے ہاں نہایت پسندیدہ اور ہر دل عزیز نوجوان تھے۔ جب بالغ ہو گئے تو انہوں نے اپنے ہی خاندان کی ایک لڑکی سے آپ کا نکاح کروا دیا۔ کچھ ایام بعد سیدہ ہاجرہ علیہ السلام وفات پا گئیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حالات کا جائزہ لینے کے لیے تشریف لائے تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں موجود نہ پایا تو ان کی بیوی سے حالات پوچھے تو اس نے کہا کہ باہر خورد و نوش کے انتظام کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بود و باش کے متعلق سوال کیا تو کہنے لگی کہ نہایت تنگ دستی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تیرا شوہر واپس گھر آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل کرے۔ یہ فرما کر واپس تشریف لے گئے۔ شام کو جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو عجیب کیفیت محسوس ہوئی۔ پوچھا کہ کوئی یہاں آیا تھا تو بیوی نے کہا کہ ایک ایسا نورانی شکل والا خوبصورت چہرے والا شیخ بزرگ تشریف لایا تھا۔ اس نے آپ کے بارے میں دریافت کیا، پھر ہماری معاشی کے بارے میں سوال کیا تو میں نے بتایا تو جاتے ہوئے کہہ گئے کہ اسماعیل سے کہنا کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل کرے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد گرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ مشورہ دے گئے ہیں کہ میں تجھ کو اپنے سے علیحدہ کر لوں، لہٰذا تو اپنے والدین کے ہاں چلی جا۔ بعد میں انہوں نے اسے طلاق دے دی اور پھر دوسری شادی کر لی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو پھر بھی اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں موجود نہ پایا۔ ان کی دوسری بیوی سے پھر سابقہ سوالات دہرائے تو انہوں نے کہا تلاش معاش کے لیے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ پھر ان کی معاش اور بود و باش پوچھی تو اس نے کہا کہ الحمدللہ خوب گزر رہی ہے۔ پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے تو بتایا کہ گوشت اور مشروب یعنی پانی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ باری تعالیٰ ان کے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام رخصت ہونے لگے تو پیغام دیا کہ اپنے خاوند سے میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ دروازے کی یہ چوکھٹ محفوظ رکھے۔ جس وقت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو حسب سابق کیفیت محسوس کرتے ہوئے سوال کیا کہ کوئی یہاں آیا تھا؟ بیوی نے حلیہ بیان کرنے کے بعد فرمایا جاتے ہوئے سلام بھی کہہ گئے اور ہمارے رزق کی برکت کی دعا بھی کر گئے اور پیغام دے گئے کہ دروازے کی یہ چوکھٹ محفوظ رکھنا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے والد بزرگوار تھے اور حکم فرما گئے ہیں کہ تیری زوجیت کو برقرار رکھوں۔ کچھ عرصہ بعد پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے تیر درست کر رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر باادب کھڑے ہو گئے۔ آپس میں بغل گیر ہونے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں بیت اللہ کی تعمیر کروں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حکم الہی کی تعمیل کریں تو آپ نے فرمایا کیا تم میرے ساتھ تعمیر میں معاونت کرو گے؟ تو عرض کی جی ہاں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مجھ کو حکم ہوا ہے کہ یہاں ایک مکان تیار کروں۔ المختصر پھر دونوں باپ بیٹے نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام معمار کا کام کرتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام مزدور کا۔ ابراہیم علیہ السلام تعمیر میں مصروف رہے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ جب دیواریں قدرے اونچی ہو گئی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ایک بڑا پتھر لا کر دیا جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کرتے رہے، جسے آج مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہی پتھر حجر اسود ہے۔ قرآن مجید میں کعبہ کی تعمیر کا منظر بڑے دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے دیکھو وہ کیسی عظیم گھڑی تھی جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ان کی زبانوں پر یہ دعا تھی اے ہمارے رب
ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ بلا شبہ تو سب کی سننے والا اور سب کی جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم سچے مسلم یعنی تیرے حکموں کے فرما بردار ہو جائیں، اور ہماری نسل میں اپنے لیے ایک امت مسلم بنا دے۔ اور اے اللہ، ہمیں عبادت کے طریقے بتا دے اور ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ بلا شبہ تیری ہی ذات معاف فرمانے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ان ہی میں سے ایک رسول بھیج دے، وہ ان کے سامنے تیری آیات تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور اپنی پیغمبرانہ تربیت سے ان کو پاک کر دے۔ بلا شبہ تو بڑے دبدبے والا اور بڑی دانائی والا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔